پاکستان بھر میں علماء کرام کی آڈیو اور ویڈیو سی ڈی کا واحد مرکز یاسین کیسٹ ہاؤس، منشی محلہ، گلی نمبر 6، امین پور بازار، فیصلہ آباد۔ فون 627196، موبائل 03336593710۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس مقام انشاء میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام کی پہچان کروا لینا۔ یہ مقام عالیشان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دین الرحمت کے ساتھ تیسرا ستارہ ستارے کا رسول ستارہ سورت کا نام سورہ آل عمران، سورت کا رسول نام۔ اللہ والے قبل کے بغیر اس مقام ذیشان کے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا۔ بڑے ادب و احترام نال تہاڈی خدمت کے اندر یہ اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تھانوں اس روحانی نورانی محفل کے اندر تشریف رکھن کی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پورے اطمینان نال مکمل خاموشی نال ادھر آواز آ رہی ہے، بڑی افسوس نال پوری دل جمی نال آج رات عرصہ والے خدا کا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ کی شان سنو۔ خدا تعالی میری حاضری اور تمام احباب کی تشریف آوری میں شرط قبولیت کا نواز دے۔ اللہ رب رحمان نے عالم ارواح کے اندر پیغمبر
پیغمبر زمان آقائے دو جہاں سرور کون و مقام ماہ درخشاں صاحب قرآن حامل فرقان جناب محمد الرسول اللہ وڈ وڈ کے تو پیار محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ایک وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے دو وعدے لے ایک وعدہ اپنی ربوبیت کا اور دوسرا وعدہ آمنہ دے لال کرے حسن و جمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے مضمون میرا بڑا طویل ہے اور مسلسل بولنے کی وجہ تو میری طبیعت علیل ہے اور میرے بعد خطاب بھی ہے علامہ ظہیر کا اس واسطے میں اپنی گزار ساتھ نو بڑے اختصار نہ پیش کراں دوستو جدو رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا چاہیا عالم ارواح کے اندر نیکاں نو بلایا بداں نو بلایا کافراں نو بلایا مومناں نو بلایا ہونے والے یہودیاں نو بلایا عیسائیاں نو بلایا گویا کہ میرے خدا نے تمام نو اکٹھیاں فرما کے عالم ارواح کے اندر یہ پوچھیا کہ دسو الستو بے ربکم میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں سارے نے یک زبان اور یک آواز یہ جواب دیتا قالوا بلا رب جی تسی ساڈے رب ہو سارے نے جس بات کا اقرار کیتا ذرا غور فرماؤ جدو میرے پیر و مرشد علیہ السلام دی نبوت دے وعدے دی واری آئی میرے تے تواڈے خدا نے انداز بدل لیا اسلوب بدل لیا رنگ ٹنگ بدل لیا اور اس اجتماع کے اندر نہ تانوں بلایا نہ مجوسیاں نو بلایا نہ عیسائیاں نو بلایا نہ یہودیاں نو بلایا نہ مشرکاں نو بلایا نہ بے ایماناں نو بلایا نہ ولیاں نو بلایا نہ صحابہ نو بلایا نہ اماماں نو بلایا صدقے جاواں میرے آقا کی نبوت کی واری آئی کہ میرے خدا نے بلایا تو صرف انبیاء نو بلایا اے میرے آدم جی اے میرے نوح جی اے میرے خلیل اللہ جی اے میرے کلیم اللہ جی اے یوسف کنانی جی اے دوسرے تیسرے جی رب جی فرمایا میرے پیغمبروں میں تواڈے سراں تے نبوت دا تاج رکھ دیواں تانوں شریعتاں دے دیواں تانوں کتاباں دے دیواں اور تانوں زمین تے میں بھیج دیواں میرے نبیوں تواڈی نبوت دا سکہ چلتا ہو رہے
تواڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہوے، تواڈیاں شریعتاں دا قانون چلتا ہوے، میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تواڈے کسے دے وقت وچ ایک آن والا آ جائے، امام الانبیاء آئے، حبیب خدا آئے، محبوب کبریا آئے، خیر الورا آئے، صدر العلا آئے، شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، مصدر مہر و وفا آئے، سرچشم صبر و رضا آئے، منبع رشد و ہدا آئے، پیغمبر رب ارض و سما آئے، والی بطحا آئے، صاحب کعبہ کوثین او ادنا آئے۔ یہ میرے نبیوں کی تسی سلوک کرو گے؟ رب جی تسی فرما دیو اصل کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبیوں ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ نبیوں کی سلوک کرو گے؟ رب جی کی کرنا؟ فرمایا اللہ تو لاہور یہ ذرا غور فرما لو، لا تو اے میری نبیوں جدو آمنہ دا لال آ جائے تو کسی میں اپنا سکہ نہیں دے چلانا، بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ اور نعرہ مارے کرے، ناری نہ مارے کرے، لاہور میں رہ تو ہاں ماشاء اللہ 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 توحید سنت شیرہ میں زندہ رکھ۔ بھائی دیکھو ذرا توجہ فرماؤ کہ آمنہ دے لال علیہ السلام آ جان، گل میں اپنی نہیں کرنا آیا، علامہ ظہیر صاحب کی نہیں کرنا آیا، میں کسی غزنوی تے سلفی دی نہیں سنان آیا، میں کسی سیال کوٹی تے وزیر آبادی دی نہیں سنان آیا، میں کسی تیلوی تے امر خریدی سنان نہیں آیا، میں کسی کوفی تے بغدادی دی سنان نہیں آیا، میں بات سناواں گا عرصہ والے خدا بھی سناواں گا، اور بات سناواں گا تے مدینے والے مصطفیٰ بھی سناواں گا۔ میرے نبیوں آمنہ دا لالا آ جائے کی سلوک کرنا؟ رب جی کی کرنا؟ فرمایا اللہ تو نبی کہو سبحان اللہ۔ اور لوگ تینا چوکا میں قوالیاں تے میں سبحان اللہ دے رہے، تسی قرآن پہ ہی کہہ چلو لتو نبی ولتنصرن۔ میرا خیال ہے کہ میں اکھاں لا کے نہیں جانا، تیری لائٹ پہنچی رہی تو کہیں دو خدا واسطے میرا ادھر بھی پہ گیا، ادھر بھی بندے آئے ہیں۔ ہاں جی لتو نبی ولتنصرن، اے میرے او پیغمبر جی جی رب جی جی آمنہ دا لال آ جائے تو اپنا سکہ چلانا۔ اور میں جواب تواڈے کو لینا ہے یارو، آمنہ دے لال علیہ السلام آ جائے تے رحمان دا قرآن آ جائے تے پہلے نبیوں دیاں کتاباں دا نظام نہیں چل سکتا، پہلے نبیوں دی نبوت نہیں چل سکتی۔ اور مینوں جواب دیو کہ آدم تو لا کے عیسیٰ علیہ السلام کا
کسی نبی کا سکہ تے نہیں چل سکتا. اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے آ جان دے بعد کسی امام دا فتوا چل سکتا ہے؟ سج کے بولو، کسی امام دا فتوا چل سکتا؟ نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. لاتو نبی والا تا قرآن سن، قرآن سن. لاتو نبی والا تنصرنا کالا اجررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اجررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث، یہ ہے میرے مسلک کی پکار، یہ ہے میرے مسلک کی للکار، اور یہ ہے میرے مسلک کا آوازہ، یہ ہے میرے مسلک کا نکار. پروانیوں میں دس رہا ہوں، عالم ارواح سے گل ہو رہی ہے، ذرا دھیان فرمایا جے. 4 عالم بیان کرا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے. خطیب ملت صاحب نے میں آخیا کہ ادھا پون گھنٹہ میں لگاواں گا، تسی بعد تشریف لو آن کے بیٹھے ہیں. خیر 4 عالم، ایک عالم ارواح میرے واسطے سارے، ایک عالم دنیا، ایک عالم قبر، ایک عالم حشر. اور میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام جدو عالم ارواح وچ سن سارے نبیاں دی روح نالوں افضل سن، سارے نبیاں دی ارواح نالوں افضل سن. ہن عالم دنیا پہ آئے میرے واسطے کوئی نہیں ذرا اسا اپنا اصل میری اپنی طبیعت میں نہیں کر سکتا. عالم ارواح تو عالم دنیا پہ آئے، آپ دسا کی عظمت پا کے آئے، کی شانہ لے کے آئے، کی شرافت لے کے آئے، اور کی رفت لے کے آئے. دیکھنا عالم ارواح تو عالم دنیا پہ آئے میرے آقا صدقے جاواں وضحا کا چہرہ لے کے، آخو سبحان اللہ. وضحا کا چہرہ لے کے آئے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے، علم نصرہ کا سینہ لے کے آئے، ومار بیتا ادھر مہتا دے ہاتھ لے کے آئے، قد نرات تقلب وجہ کا فی سماجی پیشانی لے کے آئے، ماں کاغل بصر و ماں تغاتی اکھاں لے کے آئے، یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے آئے. اور دوستا آمد الوسا آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، یونس دی دعا لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، یحییٰ دا زہد لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، اور آمنہ دے لال آئے، فاطمہ الزہرا اور زینب دے ام کلثوم دے باپ بن کے آئے، ایسا صدیقہ تے حفصہ دے خامد بن کے آئے، اور بلال دے آقا بن کے آئے، رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے. ساری کائنات تو اللہ بن کے آئے، عالم دنیا پہ آئے. آقا دی شان سنیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیرے پیروں تو سن، اہل حدیثاں تو سن کہ جنہوں نے اپنے دل میں آمنہ دے لال دے علاوہ دوسرے نو جگہ ہی نہیں دیتی. ساڈا دل ایڈا کوئے ایڈا کوئے، اور بولو ساڈا دل بٹھل جڈا نہیں کہ او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے، ہندوستانوں بھی آ جائے، بغدادوں بھی آ جائے، کوفے تو آ جائے، فلانا. ساڈا دل دلتا کہ آمنہ دا لال دل میں آ گیا، دوسرے واسطے جگہ نہیں رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خطیب ملت اور زندہ باد کہہ دو، خطیب ملت.
خطیب ملت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈے محبوب قائد تشریف لیا چکے نے وہ آ گئے نے تو میں جان والا ہاں جی عالم دنیا تے آئے سارے تو بلند شانہ لے کے آئے اور شان سننی آقا دی پرواز سننی آتے لو میں سناوا معراج دیاں راتاں تے معراج دے دن اج منائے جا رہے ہیں ساڈے غریباں کو بھی گل سن لے دوستا آتے نے سناوا کہ کہڑیاں شانہ پا کے آئے آواز آتی ہے ون نچنے دا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى میرے مصطفیٰ دیا پروادہ رب جی تسا خلیل اللہ نو معراج کروائیے زمین میں کروائیے اللہ جی تسا معراج کروائیے اسماعیل نو تے چھری تھلے کروائیے یوسف نو معراج کروائیے کھوج سٹ کے سٹا کے کروائیے اللہ اپنے موسیٰ نو کروائیے کوہ طور پہ کروائیے تے میرے مصطفیٰ دیا واریاں آئیاں زمین تو کیوں اٹھا لیا ستا آسمان سے کیوں بتا دیتا فرمایا یزدانی کا ہے کہ میں کائنات نو دسنا ہے ستے زمین ستے آسمان 14 طبق میرے مصطفیٰ دے قدماں دے تھلے میرا مصطفیٰ 14 طبقاں دے اوتے اور مصطفیٰ دے اوتے کو ہے تے رب مصطفیٰ دا خدا ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد میرے پیر و مرشد علیہ السلام عالم دنیا تو عالم قبر وچ گئے پھر بھی سب تو اونچیاں شاناں لے کے گئے میرا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی قبر پاک روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغیچے تو ایک باغیچہ ساری کائنات نالوں اونچی شان والی اثر ہے اس دنیا کے اوتے آمنہ دے لال کی قبر پاک ہے اور آپ کی زندگی جڑی قبر دی ہے برزخ دی ہے وہ سب تو اعلیٰ ہے عالم قبر وچوں میرے آقا نے عالم حشر وچ جانا ہے اور دوستو میرا عقیدہ ہے کہ سب تو اونچیاں شاناں لے کے جانا ہے محمد دا چنڈا ہوئے گا تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوئے گا اللہ تعالیٰ سارے دا سایہ نصیب فرمائے مارے لوگ پھر رہے ہیں
آدم علیہ السلام وال جان گے جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام وال جان گے جواب مل جائے گا، خلیل اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، کلیم اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ روح اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، اور پھر آؤں گے تو آمنہ دے لال کو لاؤں گے، وابیو تو آڈے پیر کو لاؤں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کے سجدے پہ گر جاؤں گا، 7 دن سجدے پہ تیار ہوا۔ اب پتہ لگا لاہوریو رب چمٹیاں نہ نہیں منائی دا، دپلیاں نہ نہیں منائی دا، لڈیاں پا کے نہیں منائی دا، پنگڑیاں نہ رب نہیں منائی دا، رب مندا تو سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے مندا۔ قیامت نو بھی آمنہ دا لال رب ذوالجلال نو منائے گا، سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے منائے گا۔ اللہ فرمان گے ارفع راسک سلطوتا، میرے محبوبہ اپنا سر چک لو، تسی منگی جاؤ میں دئی جاؤں گا۔ دیکھیں شان میرے مصطفیٰ دی، حوض کوثر سے جان گے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا حوض کوثر جیڑا ہے اے مہینے کی مسافت لمبا ہوئے گا اور اسمان کے ستارے نالوں زیادہ آب ہو رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے احلا من الاصل وابیض من اللبن وابرد من الثلج، برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا، حوض کوثر دا پانی دودھ نالو سفید ہوئے گا، شہد نالو میٹھا ہوئے گا، جیڑا ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے۔ اللہ تعالی صبر نصیب فرمائے، اللہ تعالی صبر عطا فرمائے۔ اور شراب دے رسیو، شراباں چڑھان والےو، چرسا پین والےو، بھنگا گھٹ کے پین والےو، شراب چڑھان والےو، ہائے ہائے وہ بھی ویلا ہونا دوستا جدوں نکھیڑے ہو جان گے اینا پین والےانو نہ آب کوثر دا پانی، آب کوثر نصیب نہیں ہونا، کوثر دا دوستو پانی نصیب نہیں ہونا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اوے انہاں نصیب ہوئے گا جیڑے مواحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، جتنے مصطفیٰ بٹھایا بہ گئے، جتنے چکایا چک گئے، جتنے چلایا چل گئے، اپنیاں مرضیاں کرنے والے اور بے مہاریاں نو حوض کوثر نصیب ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دے بات میں ہی سب تو پہلا ہوواں گا جیڑا جنت دا جا کے کنڈا کھلاواں گا۔ لوکی تے کہ جنتاں چ وردے بھی نے تے نکلدے بھی نے، ڈنڈے کھاندے وردے نے، ڈنڈے کھاندے نکلتے۔ اہل حدیثو تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، اور اسی اس جنت وچ جانا ہے جدا دروازہ کھلانا تے آمنہ دے لال کھلانا، وزیر مذہبی امور نہیں کھلانا، کسی ڈی سی اے سی نہیں کھلانا، اسی اس جنت وچ جانا ہے کہ جدی سب تو پہلے جا کے کنڈی کھڑکانی ہے تے آمنہ دے لال کھڑکانی۔ آقا فرماتے ہیں میں ہی سب تو جا کے پہلے جنت کا دروازہ کھڑکاواں گا، کھلاواں گا اور جنت وچ جاواں گا تے میرے پیچھے پیچھے پھر دوسرے وارو واری جان گے۔ دیکھنا عالم ارواح وچ سب تو اعلیٰ، عالم دنیا چاہے سب تو اعلیٰ، عالم قبر وچ گئے سب تو اعلیٰ، عالم حشر وچ جان گے سب تو اونچیاں شاناں پا کے جان گے۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ دوستا میں اسے واسطے دس رہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقت بڑا ہو گیا ہے یار زندہ صحبت باقی میں الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا. اللہ ملو کے تو کتاب و سنت ہے ہماری توفیق اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کی کوشش کروں گا. میرے لیے یہ ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں. موسم گرما اور سرما کے درمیانی دن چاہے سرما کی آمد ہو چاہے گرما کی آمد ہو، اس لیے کہ یہ دونوں موسم بہار کے موسم کہلاتے ہیں. اور ان موسموں میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں اور بستیوں میں جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر ان کا اصرار ہوتا ہے ہر جگہ سے کہ میں ان کے ہاں ضرور حاضری دوں. اور باوجود میری گزارشات کے اور اس بات کے کہ پاکستان کے ہر بڑے قصبے اور ہر بڑے شہر میں میں حاضری نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں کا اصرار انکار پر غالب ہی آتا ہے. اور پھر میرے لیے یہ دن اور بھی زیادہ مشکل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پچھلے پہر سفر شروع ہوتا ہے، رات کو تقریر ہوتی ہے، پھر گھر واپسی ہوتی ہے اور صبح دم اور کئی علاقوں سے لوگ وقت لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ دوست جو وقت لینے کے لیے آتے ہیں وہ دماغ تقریر سے کم خرچ نہیں کرواتے، اس لیے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بحث کرتے رہتے ہیں. آپ ضرور آئیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بستیوں، قصبوں، دیہاتوں اور شہروں کو شمار کیا جائے تو 10 برس میں بھی میں پاکستان کی ساری بستیوں میں حاضری نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کی محبت کی وجہ سے مجھے باقی اپنے سارے کام سمیٹ دینے پڑتے ہیں. اور اس وجہ سے انسان ہوں، پیادہ ہوں، صاغر نہیں ہوں میں. تھک جاتا ہے انسان، خون اور جسم اور انسان جو گوشت پوست کا بڑکا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دن رات اتنا صبر کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی اور میرے دوست خطبہ حضرات مولانا یزدانی صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب، مولانا عبدالعظیم صاحب اور دیگر بھائی جو یہ دن رات سفر کرتے رہتے ہیں، ان کی بڑی بہادری کی بات ہے. لیکن میں واقعی طور پر بیٹھ کر تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے وقت بھی کافی بیت چکا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے اور یہ موقع جو مجھے میسر آیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا، اس موقع کا کوئی لمحہ بھی کسی ایسی بات میں صرف نہ کروں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے یا ہماری آخرت کے لیے مفید نہ ہو. انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی ساری تھکاوٹوں کے باوجود اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی حق کی بات کہہ سکوں. آپ اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں ہمارا ملک اس وقت بڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارا عالم اسلام اس وقت جن حالات سے دوچار ہے ایسے حالات عالم اسلام پر کبھی وارد نہیں ہوئے. اس وقت دنیا میں مسلمان
بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد کہ 1400 برس کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے جتنی آج ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی 43 سے زیادہ سلطنتیں، مملکتیں، حکومتیں موجود ہیں۔ 40 اور 5 45 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمان حکمران ہے، مسلمان سربراہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ اتنی دولت اور اتنے مال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجموعی طور پر جو مال و دولت ہے اس کا کیا کہنا، انفرادی طور پر بعض مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ کبھی اتنا سرمایہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، عام آدمیوں کے پاس، عام مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دنیا بھر کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے اخبارات میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عدنان خاشق جی، اس کا تذکرہ اخبارات میں بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عام آدمی ہے، سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور اب امریکہ اور یورپ میں رہتا ہے۔ اس کے متعلق اخبارات نے لکھا کہ اس کا ذاتی خرچہ روزانہ کا 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ خرچہ جو کاروباری نہیں ہے، صرف وہ خرچہ جو اپنی ذات سے صرف کرتا ہے، وہ 18 لاکھ روپیہ روزانہ ہے۔ اتنی دولت، اتنا مال، اور اس کی ایک ملک کے اندر زمین جو ہے وہ 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے، صرف ایک ملک میں۔ اور یہ ایک آدمی کا عالم ہے، اس طرح کے بے شمار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی یہ فراوانی، مال کی یہ بہتات، اور جہاں تک حکومتوں کا، آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فیقت آمدنی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ امریکہ کی نہیں، فرانس کی نہیں، جرمنی کی نہیں، سویڈن کی نہیں، ڈنمارک کی نہیں، بیلجیم کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے کہ پوری دنیا میں جس کی فیقت آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، مال، دولت، تعداد، ملک۔ لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوئے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ، مال بہت زیادہ، ملک لا تعداد، اور ذلت بھی انتہا، سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم 313 تھے
صرف 313. اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. اور آج ایک ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو. 10 کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے ضیاء الحق اور فوجی ہے, جرنیل ہے, سینے پہ BCO ستارے لگائے ہوئے, BCO کمرے سجائے ہوئے, اور حالت کیا ہے؟ راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے. بھائی تھی بڑے کالے ہو, ایک ادھر بولے وجہ کی ایک ادھر بولتے, عجیب بات ہے. پہلے بات تو سن لو, پھر اکٹھے ہی لڑیں گے اس سے. تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے, اکیلا میں یہاں کھڑا رہ جاؤں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا 313 تھے, کسی کے سامنے نہ جھکتے تھے. آج 1 ارب 20 کروڑ ہے. اوروں کو چھوڑو, ہم اس ملک میں 10 کروڑ ہیں. 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لیں, رب کعبہ کی قسم ہے, مشرق و مغرب مل جائے, روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائے, یہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لے, ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے. سبب کیا ہے؟ صرف 313 میں, صرف 313. اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلغار کرتے ہوئے آئے, چڑھائی کی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خبر ملی, حالات انتہائی بگڑ, صورتحال انتہائی پریشان کن. مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی, اور مسلمان 2 طبقوں کے, ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے, ایک مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. 2 طبقے مسلمانوں کے, کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے, اپنے وطن سے نکالے ہوئے, اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے, اپنی دولت لٹائے ہوئے, اپنے بچے چھنوائے ہوئے, اپنے دلوں پہ چرکے کھائے ہوئے, اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے اس طرح نکلے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نکلا, میرے گھر والوں کو پتا چلا, میں اونٹ سے سوار, بیوی پیچھے, بیٹا گود میں, سب کچھ بیچ باچ کے, پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے. سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا, بھاگے ہوئے آئے, میرے اونٹ کی مہار تھام لی, کہنے لگے جانا ہے تو جاؤ, ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ. بیوی تھی. پھر اپنے گھر والے آگے, کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا. کہا پھر یہ بیٹا ہمارا ہے, اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. کہا دل پہ چوٹ پڑی, اپنا لختے جگر, اپنا بیٹا, اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے.
اوروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے ہیں. جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس سے قدر پوچھو, یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو. کہا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو. کہا ایک دفعہ کب کبھی تاری ہو گئی, نگاہ اٹھائی, آسمان کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگے ایک بیٹا, 1000 بیٹا ہو محمد پہ قربان ہے, لے جاؤ, پرواہ نہیں ہے. بیٹا چھینا. بھائی آئے, انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی. بڑا بھائی آیا, اس نے اونٹ بھی چھین لیا. کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ. کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے, ہونٹ بھوک سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے. پیروں سے بھی خون, ہونٹوں سے بھی خون. کائنات کے سردار, ثقلین کے تاجدار, امام ہدا نماز ظہر سے فارغ ہوئے, سلام پھیرا, پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمان کھڑے ہیں. کہا عبد الرحمان کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا. کہا کہو کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا, دین بچا کے آیا ہوں. فرمایا عبد الرحمان دین بچا کے آئے ہو, سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے. جنت پا کے آگے ہو, اللہ کی رضا پا کے آگے ہو. یہ لوگ, ایک صحابی اٹھتا ہے, عبد الرحمان کا قصہ سنتا ہے, عرض کرتا ہے آقا بیوی بھی اس سے چھین لی, بیٹا بھی چھین لیا, دولت بھی چھین لی. اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم, آدھا اس کو دے دیجیے, آدھا مجھ کو دے دیجیے. ایک نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کوئی گھر نہیں, میرا آدھا گھر لے لیجیے. ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں, ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے. کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے, کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے, کچھ امام کونین کی یثرب میں تشریف آوری سے پہلے, یثرب میں ہر سال وبا پھوٹتی تھی, زرد بخار کی, لوگ تپے زرد میں مبتلا ہوتے تھے. وہ تو کونین کا تاجدار آیا, رحمت مجسم بن کے آیا, اور اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اس نے کہا اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی, میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ مدینے کو بیماریوں سے پاک کر دے. یہ میرے آقا کی دعا کا اثر تھا کہ آج تک مدینے میں کوئی وبا نہیں پڑی ہے. تو بہرحال جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے بخاروں کے بارے میں, بخاروں نے ان کی قبروں کو جھکا رکھا ہے, اور بندے ہی کتنے شمار کیا گیا تو جوان 200 سے زیادہ نہیں تھے. کل تعداد بوڑھے شامل کیے گئے اور 14 اور 15 سال کے بچے شامل کیے گئے تو تب جا کے 313 بنے, تب جا کے. لیکن اس وقت بھی جب کہ صرف 313 تھے, نہ خوف تھا, نہ دہشت تھی, نہ دشمن کا روب تھا, نہ مخالفوں کی ہیبت تھی. اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا, اپنے رب پر اعتماد تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے. سرور گرامی نے کہا
ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے، کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی اس پاکستان کا باسی، اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر میں جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے۔ مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بابا چھتری والا یہاں پر آئے، اس کو دھاگے باندھ لیتا، دھاگے باندھنے تھے نا۔ اور کسی وکیل نے کہا، کسی بستی کے ایک چودھری نے کسی بندے کو قتل کر دیا۔ گاؤں میں بھی بڑے وکیل تھے، بندہ قتل کرنے والا چودھری تھا۔ گاؤں کے وکیلوں نے کہا بابا اس کے بیٹوں کو ہم کو وکیل کرو، ہم مقدمہ لڑے۔ کہہ گئے نہیں، یہ بڑا چودھری آدمی ہے، ہم شہر کا وکیل کریں گے۔ شہر کا وکیل کیا 3200 روپے پر۔ اس زمانے میں 3200 روپیہ بڑی بات، 3200۔ وکیل نے بڑا مقدمہ لڑا، آخر چودھری پھانسی چڑھ گیا۔ پنڈ کے وکیلوں کو پتا لگا کہ چودھری پھانسی لگ گیا، آئے چودھری کے بیٹوں کے پاس، کہا چودھری کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہ تو پھانسی لگ گیا۔ کہنے لگا فیس کتنی دی تھی؟ کہنے لگا 3200 روپیہ۔ کہنے لگا یہ کام تو ہم 32 روپے میں کر سکتے ہیں، اگر پھانسی لگوانا تھا تو شہر کے وکیلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کام ہم صرف 32 روپے میں کر دیتے۔ اور ضیاء الحق صاحب، اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے، ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے؟ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری پتیاں، نہ انگ چہنا نہ نیند نہنا، نہ آپ میں نہ بھیجے پتیاں۔ اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ کیا کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں اگر یہ بے غیرتی کرنی تھی پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے! اور لوگوں ایک بات سن لو، سی آئی ڈی والوں لکھو، اس کو پہنچاؤ، جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے لڑنے کی ہمت۔ تم اپنوں سے ہمارے خلاف، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک دفعہ حملہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کمانڈر عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، مارا عورتوں کو بڑا۔ جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعمت، اور میرے خلاف تو شیر سے مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے، ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیر۔ پولیس فوج، یہ بیچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہے؟ لیکن تم، قرآن کہتا ہے، مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن وہ ہیں جو اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم ہو۔ ہلکا یاراں تو بڑے سن کی طرح ڈرے ہو، ہلکا یاراں تو بڑے چم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ مومن شب موم کر لیا، سحر آہن بنا دیا۔ ہمارے لیے فولادی اور اندرا گاندھی کے بیٹے کے لیے موم کا، اور لکھا اخباروں نے
لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کے بیٹے نے سلام بھی نہیں لی، یہ جھپے مار کے ڈال دیا. وہ سلام لینے کے لیے جھپے مار دیتے ہیں. ایسا انہیں قوم نو بھی جفا ماریا، چھڈن کا نام ہی نہیں لیتا. قوم کو بھی جفا مارا ہوا ہے. اس سے سلام لینا اور لوگ کہتے ہیں ڈپلومیسی ہے. یہ ڈپلومیسی اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام کے اندر یہ ڈپلومیسی اسلام کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کو بچا لیا ہے. ہم نے کہا بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو کبھی بہادروں پہ موت نہ آتی. بزدلی بھی کبھی قوموں کو بچاتی ہے، قوموں کو بہادری بچاتی ہے. آؤ، اگر یقین نہیں آتا تو محمد کے سنان کو دیکھو صلی اللہ سرور کائنات کی وفات ہو چکی ہے. آپ کی نعش مبارک مسجد نبی کے ساتھ حجرہ صدیقہ میں رکھی ہے. لوگوں کو پتا چلتا ہے 4 گروہ، جو ایک کوہستان کے قبائل کا، ایک مسلمہ کے ساتھیوں کا، ایک مانعین زکات کا، ایک روم کے لشکروں کا، 4 گروہ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں، آج تمہیں اپنی تاریخ بھی بھول گئی ہے. آج کچھ یاد نہیں رہا. آج ہم سب چیزیں بھول چکے ہیں. آج ہم نے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر بنا دیا ہے. آج خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا ہے. گزری ابھی مسلمان، اور سوچو تو صحیح، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے، نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی اور جن کے پاس نبی تھا علیہ السلام، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے، اور جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ کے اپنے آپ کو جنتی بناتے تھے، جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں ڈالتے تھے، آج کس کو دیکھیں؟ آج ان کو نبی کا چہرہ اخلص نظر نہیں آتا. کتنا بڑا غم ہے. میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم میں ایک طرف، اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم امام کائنات نہیں رہا. وہ غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا. لوگوں کے غم کا عالم. غم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ بہت پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مسلا ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی وفات سے دکھائی دیتا. اور فاطمہ الزہرا نے کہا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا. مجھ پہ میرے باپ کی وفات کے ساتھ اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو دن سیاہ ہو جاتے، راتوں میں بدل. اتنا غم ہوا کہ فاروق جیسا بہادر آدمی اپنے اعصاب گم کر بیٹھا. اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ہوش حواس کو مدینے میں اس طرح ہو بکا ہوا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. اتنا لوگوں کو غم تھا. این اس غم کے عالم میں خبر پہنچی کہ قبائل کوہستان نے ارتداد کا اعلان کر دیا، غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا.
اور صرف یہی اعلان کیا نہیں، بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی کر دی ہے۔ ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی، سنو ہمارا جہاد کہتا ہے ہم کس سے لڑے؟ ادھر انڈیا ہے، ادھر کابل ہے۔ ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہے، یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے۔ اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے؟ پھر کس سے لڑنا ہے؟ یا اپنی قوم سے لڑنا ہے؟ دشمن تو یہی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے، تب ہم لڑیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں کبھی رستم زمان ہوتے تھے اور نوکی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک ہی پٹکی ماری، بازو نکل گیا، کہنے لگا بڑا بھائی میں نے میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو؟ ان کا مطلب یہ رستم زمان ہم بنے کن کو گرا کے؟ مولوی عبدالخالق قدوسی کو گرا کے۔ یہ بیچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے۔ ضیاء الحق بھی کمانڈر ان چیف ہے، سالار ہے، اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے کس سے؟ مولوی فضل الرحمان سے یا بڈھوں کی یتیم بیٹی سے۔ اور بیچارہ اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، تم اس کی بیٹی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ حالت کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا۔ اور جب سیاچین میں انڈیا نے قبضہ جما لیا، انڈیا نے فوجی دور میں، سیاستدانوں کے دور میں نہیں، فوجیوں کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں، کہتے ہیں قبضہ کر لیا، پھر کیا وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی، گھاس تو اس سڑک پر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی انڈیا کو دے دو، گھاس تو تمہارے سر پر بھی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب جواب ہے۔ قومیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہے گھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کسی بھیا کی طرح کہوں گا ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا، پھر ہم تم کو دیکھیں گے۔ پھر لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈھونڈے کدھر ہے؟ ان کا حال دیکھو ذرا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا مسلمانی ہے؟ تم ہنستے ہو، کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی۔ جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، جب 313 تھے تو ارب 10 کروڑ ہے اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں، 10 کروڑ۔ لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا، کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہے، F-15 بھی ہے، معراج بھی ہے، مگ بھی ہے، لڑتے نہیں۔ اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا، نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا۔ اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو